اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز با جماعت میں صف بندی کا طریق۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں ان کے نتیجے میں لوگ مساجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے اور اپنے گھروں میں ہی باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض گھروں میں صرف میاں اور بیوی ہیں، بعض گھروں میں ایک مرد اور ایک عورت کے علاوہ بچے بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو نوعیت ہے نماز کی، اس میں امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، مقتدیوں کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس تعلق سے بعض سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ چند دن پہلے اخبار الفضل انٹرنیشنل میں ایک مضمون اسی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے شائع ہوا ہے اور میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک نماز با جماعت کا تعلق ہے تو نماز با جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہو اور دوسرے اس کے پیچھے صف بنائیں اور جس طرح وہ نماز پڑھائے اسی طرح پیچھے اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ تو جو شخص آگے کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، اور جو لوگ اس کے پیچھے صف بندی کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہ مقتدی کہلاتے ہیں۔ نماز با جماعت کے لیے کم از کم 2 افراد ہونے چاہیے، 2 آدمی ہونے چاہیے۔ نماز پڑھنے والے اگر صرف 2 ہوں تو مقتدی امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور اگر نماز پڑھنے والے 2 سے زیادہ ہوں تو پھر امام آگے کھڑا ہوگا اور مقتدی پیچھے صف بنائیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امام کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو۔ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کے آگے کھڑا ہو۔ بدر 28 مارچ 1907 نماز کی امامت کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ ہمیں ملتا ہے، اس تعلق سے جو امور ثابت ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور مقتدی صرف ایک بچہ یا ایک مرد ہوتا تھا تو آپ اسے بطور مقتدی اپنے دائیں جانب کھڑا کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس سویا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے ہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میری والدہ یا خالہ کو نماز پڑھائی، یعنی ہماری امامت کی، اور مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا اور عورت کو، یعنی جو خاتون تھیں، ان کو اپنے پیچھے، ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ جب کبھی ایک سے زائد مرد ہوتے تو آپ آگے قیام فرما ہو کر امامت کرواتے اور باقی مرد آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز با جماعت ادا کرتے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی روایات ہیں۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نماز کے وقت ازواج مطہرات میں سے کوئی ہوتی اور اس کے علاوہ کوئی ایک مرد یا بچہ بھی ہوتا۔ ایسی صورت میں آپ اس ایک مرد یا بچے کو اپنی دائیں جانب بطور مقتدی کھڑا کیا کرتے اور آپ کی زوجہ پیچھے صف میں اکیلی کھڑے ہو کر نماز با جماعت میں شامل ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ سنن النسائی میں یہ روایت درج ہے۔ چوتھی صورت یہ ثابت ہے کہ نماز با جماعت کے وقت آپ کے ساتھ آپ کی ازواج کے علاوہ بھی خاتون موجود ہوتی اور ایک سے زائد مرد یا بچے بھی موجود ہوتے۔ ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو کر امامت کرواتے اور آپ سے پچھلی صف میں ایک سے زائد مرد یا بچے کھڑے ہوتے اور آخری صف میں اکیلی عورت نماز با جماعت میں شامل ہوتی۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم خلفنا،
یعنی میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی، اور میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے اکیلے کھڑی ہو کر نماز ادا کی۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی دادی حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، پھر فرمایا کہ اٹھو تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر ایک چٹائی کی طرف بڑھا جو کچھ عرصے سے استعمال کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی، میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے، میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے آپ کے پیچھے صف بنائی، اور بڑھیا یعنی دادی ہمارے پیچھے تھیں اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے۔ پھر روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر باجماعت نماز کے لیے صرف عورتیں ہی موجود ہوں تو عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر فرمایا جو اذان دیا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حضرت ام ورقہ کو ارشاد فرمایا کہ گھر والوں کو جماعت کروایا کرو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ باجماعت نماز ادا کرنے والی صرف عورتیں ہی ہوں تو عورت امام باقی عورتوں کے ساتھ اسی صف میں کھڑے ہو کر امامت کروائے گی، مرد امام کی طرح اگلی صف میں کھڑے ہو کر امامت نہیں کرواتی، جیسے کہ روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کو امامت کرواتے ہوئے آپ عورتوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوئی، اسی صف میں کھڑی ہوئی۔ یہ سنن دارقطنی کی روایت ہے۔ صف بندی کا جو عمومی اصول ہے اس تعلق سے ایک بڑی خوبصورت اور بڑی واضح ایک روایت ہے جو مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے۔ اس میں بیان ہے کہ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے پہلے مردوں کی صف بنائی، مردوں کے پیچھے بچوں کی صف بنائی، اور بچوں کے پیچھے عورتوں کی صف بنائی۔ یہ تمام روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر نماز باجماعت کی ادائیگی کے وقت عورتیں بھی موجود ہوں تو ان کی صف مردوں سے علیحدہ ہوگی، خواہ وہ ایک عورت ہی ہو، خواہ عورت کی امامت کروانے والا عورت کا محرم ہو، یعنی اس کا خاوند ہو، اس کا والد ہو، اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو، یا کوئی اور محرم رشتہ دار۔ ہر صورت میں عورت الگ صف میں اکیلے کھڑے ہو کر ہی باجماعت نماز ادا کرے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اس حوالے سے ایک ارشاد بھی درج ذیل ہے۔ حضرت میر محمد اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں 20 دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے مغرب اور عشاء اندر عورتوں کو جماعت کے سے پڑھائی، میں آپ کی دائیں طرف کھڑا ہوتا تھا اور عورتیں پیچھے کھڑی ہوتیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ شریعت اسلامی محض خشک مسائل کی پیروی نہیں چاہتی، بلکہ موقع و محل کی مناسبت سے احکام بجا لانے کی تعلیم دیتی ہے۔ جہاں کہیں مجبوری ہو وہاں گنجائش رکھنا اسلامی شریعت کا حسن ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حتی الامکان کوشش فرمایا کرتے کہ اسی سنت کی پیروی کی جائے کہ مرد الگ صف میں کھڑے ہوں اور عورتیں الگ صف میں کھڑی ہوں، جیسا کہ اوپر کے سطور میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہے۔ تاہم جہاں کہیں مجبوری ہو تو حکام شریعت میں موجود گنجائش سے استفادہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، یعنی نماز میں مجبوراً محرم عورت کو ساتھ کھڑا کرنے کے تعلق سے آپ تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے بارہا دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت ام المومنین کو اپنی دائیں جانب بطور مقتدی کے کھڑا کر لیتے، حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی ہو تب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں اکیلا مرد مقتدی ہو
تو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر چکر آ جایا کرتے ہیں، اس لیے تم اگر میرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ گویا اس روایت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عمل سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر واقعتاً کوئی حقیقی عذر ہو تو مرد امامت کے وقت اپنے ساتھ کسی محرم عورت کو مثلا بیوی کو کھڑا کر کے نماز باجماعت ادا کر سکتا ہے۔ عموماً گھر میں 4 قسم کے رشتہ دار مرد اور عورت کے درمیان محرم کا درجہ ہوتا ہے، یعنی میاں اور بیوی، والد اور بیٹی، والدہ اور بیٹا، اور بھائی اور بہن۔ اس کے علاوہ بھی بعض رشتے محرم کا درجہ رکھتے ہیں، مثلا والد کے والدین، دادا دادی، اور والد کے بھائی اور بہنیں، والدہ کے والدین، نانا نانی، اور والدہ کے بھائی اور بہنیں۔ تاہم کسی غیر محرم مرد اور عورت کا ایک ہی صف میں ایک ہی ساتھ کھڑے ہو کر نماز باجماعت ادا کرنا کسی طرح بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔